بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اشمل کی سسکیاں اس کے گلے میں ہی ابھرتی دم توڑ گئیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر بغیر جگہ کا تعین کیے دیوار سے دوسری جانب چھلانگ لگا لی۔ وہ آدمی کسی کو نہ پا کر مطمئن واپس لوٹ چکا تھا، البتہ اشمل کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا عبایا، زرد پڑتی رنگت، کیچڑ سے لت پت پیر، زخمی ہتھیلی، کانچ کے ٹکڑے لگنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر خراشیں پڑ چکی تھیں۔ تھکن زدہ کندھے، سرمئی آنکھوں میں اپنے پکڑے جانے کا خوف، بھوک سے بے حال ہوتی اشمل کی حالت قابل رحم تھی۔ اسے کچھ دیر آرام کی ضرورت تھی، لیکن اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر اسے بھاگنا تھا۔ وہ پوری طاقت لگا کر صورت سے اٹھی اور سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے عین سامنے سنسان اور ویران روڈ تھا۔ یہ علاقہ شاید آبادی سے قدرے دور تھا۔ روڈ کے اطراف میں سوکھی جھاڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہاں کسی زیرو کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ رات کی تاریکی اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ چاہے خود کو کتنا ہی مضبوط ثابت کر لیتی، لیکن تھی تو ایک نازک اندام لڑکی۔ اس کا ذہن صبح سے رونما ہونے والے واقعات سے پریشان تھا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ اس کی لڑکھڑاتی ٹانگوں میں جان نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بھاگنا تھا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ بتاؤ مجھے، جواب چاہیے ابھی۔ گالی کوئی کام تم لوگوں سے نہیں ہوتا۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تم سے قابو نہیں ہو سکی۔ نتاشا زمین پر مدہوش پڑے آدمی کو کمرے میں اکیلا پا کر حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یزدان محض اشمل کی وجہ سے خاموش ہے، ورنہ ان لوگوں کو وہ پل بھر میں دھول چٹا سکتا ہے۔ نتاشا نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی دبانا شروع کی۔ باہر یزدان آ چکا تھا، جسے لینے اس نے روحان کو بھیجا تھا۔ اس کا دل آنے والے وقت کا سوچتے ہوئے دھڑکا تھا۔ پیشانی پر ان گنت بلوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ روحان کا اور اس کا مشترکہ پلان تھا۔ روحان کو یزدان سے بدلہ لینا تھا اور اسے اشمل کی بدتر حالت یزدان کو دکھانی تھی۔ اس کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اب یزدان کو نہیں پتہ تھا کہ اشمل غائب ہے، لیکن اسے پتہ چلنے سے پہلے اسے اشمل کو پتال سے بھی ڈھونڈ کر لانا تھا۔ حسد اور جلن کی آگ نتاشا کے رگوپے میں سرایت کر رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اشمل کو نقصان پہنچانا چاہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ بچ جاتی تھی۔ نتاشا کو پتہ نہیں تھا کہ جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اسے کوئی اذر نہیں پہنچا سکتا۔ اس لڑکی پر تو خدا ویسے بھی مہربان تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لبوں پر آزمائش کے وقت بھی الحمدللہ کا ورد رہتا تھا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہمیشہ فلاح پاتے ہیں۔ نتاشا صورت سے اس آدمی کو ٹھوکر مار کر باہر آئی اور اس بے ہوش پڑے آدمی کے ساتھی کو کال ملانے لگی۔ اسے جلد از جلد اشمل یہاں موجود چاہیے تھی۔ ولی نے اپنے ملازم کو کال کر کے پشاور سے لے کر اسلام آباد کا پورا راستہ چھان مارنے کا کہا تھا۔ وہ یہاں کے سردار بختیار خان کا بیٹا تھا، جس کی پشاور میں گورنمنٹ سے زیادہ عزت اور پاور تھی۔ وہ تیز رفتاری سے اسٹیئرنگ تھامے گاڑی سنسان روڈ پر دوڑا رہا تھا۔ لالا، آپ کی موت میرے لیے قبول کرنا مشکل تھا، لیکن میں آپ کی اشمل پر ایک آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ اس لڑکی کی عزت کی خاطر آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ آپ کا تھپڑ ٹھیک لگا تھا لالا، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں اس لڑکی کی عزت کی حفاظت اب ولی بختیار خان کرے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں زہیب سے مخاطب تھا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں رنج و غم سے سرخ ہو چکی تھیں۔ نکوش تنے ہوئے بھینچے ہوئے لب اور مسلسل ذہنی انتشار کے باعث وہ حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود کلامی کرنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سے ڈھیلی پڑ گئی۔ سامنے سے آتی بے قابو ہوتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اشمل کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی ایک طرف کانٹے دار جھاڑیاں تو دوسری طرف سامنے سے آتی گاڑی موجود تھی۔ ولی نے ہوش میں آتے گاڑی کو سنبھالتے ہوئے اسٹیئرنگ موڑا اور بر وقت بریک لگایا۔ گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ ولی ہڑبڑا کر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا، لیکن اپنے سامنے اشمل کو پا کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے لگا دنیا گول ہے۔ اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اشمل کی حالت کے پیش نظر وہ اس تک آیا
اشمل کی آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل چکی تھیں، اس میں کسی کا سامنا کرنے کی مزید ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ وہ ابھی غش کھا کر گرنے والی تھی، اس شخص سے بعید نہیں تھی کہ پھر سے اسے اغوا کر کے لے جائے۔ آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں، ابھی صبح جو کچھ بھی ہوا میں نے اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا۔ آپ ریلیکس رہیں اور بتائیں کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ وہ خود ٹوٹا بکھرا تھا، لیکن اسے اشمل کی پرواہ تھی۔ ڈاکٹر صہیب کو گولی لگی ہے، انہیں بچا لیں۔ انہیں گولی لگی تھی، آپ انہیں اسپتال لے جائیں پلیز۔ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ جائیں۔ اشمل حواس باختہ سی اپنے ڈر و خوف بھولے اسے جھڑک رہی تھی۔ صہیب اگر اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھتا تو نثار ہو جاتا۔ اس بار 100 بار قربان جاتی نیلی آنکھوں سے اس کی نظر ضرور اتارتا۔ وہ ٹھیک ہے، میں انہیں اسپتال لے گیا تھا۔ آپ مجھے میرے سوالوں کے جوابات دیں تاکہ میں آپ کو محفوظ رکھ سکوں۔ وہ تحمل سے سچ جھوٹ ملا کر بولا۔ وہ اسے صہیب کی موت کا بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے پھر سے لے جانے کے لیے آئے ہیں، میں شادی شدہ ہوں، پلیز بخش دیں مجھے۔ آپ کے بھائی کو آپ کا یہ عمل ضرور ناگوار گزرے گا۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے جیتے جی مت ماریں، میں کسی اور کی عزت ہوں۔ آپ چاہے مجھے مار دیں لیکن میں بلا وجہ یزدان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ وہ اٹل لہجے میں بولی۔ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی لیکن وہ ڈری نہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتی تھی۔ وہ ان گناہوں کے سرزد ہونے سے ڈرتی تھی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں اشمل، میں کسی غلط ارادے سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ اس سنسان جگہ آپ غیر محفوظ ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں وہ پھر سے آپ کو پکڑ سکتے ہیں۔ ولی بے بسی سے گویا ہوا۔ وہ اشمل کو کیسے یقین دلاتا کہ وہ اسے بچانے آیا ہے؟ اسے حویلی بھی جانا تھا کیونکہ وہاں بھی صہیب کی موت کی خبر پھیل چکی تھی۔ اسے اپنے اس بھائی کو کاندھا دینا تھا جس کے شانہ بشانہ ہو کر وہ چلا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ یا ربانی پیلس، مجھے یزدان سے بات کرنی ہے، اسی صورت میں میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ یہاں ویرانے میں سگنل پرابلم ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت سب سے سیف جگہ یہاں میری حویلی ہے۔ یقین کریں میری ماں جی بھی وہیں موجود ہوں گی۔ آپ کو یہاں سے اسلام آباد لے کر جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اشمل نے اس کی تمہید باندھنے پر کچھ سوچ کر محض سر ہلا کر ٹھیک ہے کہہ دیا۔ ولی نے سکا سانس بھرا تھا۔ اشمل کی آنکھیں اب کسی بھی وقت بہنے والی تھی۔ وہ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے اس کی گاڑی میں چل کر بیٹھ گئی تو ولی نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی ریورس میں گھمائی۔ عاشر بلٹ پروف جیکٹ اور پولیس یونیفارم میں ملبوس فارم ہاؤس کے پیچھے والی دیوار کے پار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چوکنا کھڑا تھا۔ اس کی ٹیم نے پورے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی سیڑھی پر چڑھ کر فارم ہاؤس کے اندر کودا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کتنے آدمی اور اسلحہ موجود ہے، اسی لیے احتیاط ضروری تھی۔ اس کے ساتھی بھی ایک کے بعد ایک اس کے پیچھے آنے لگے۔ عاشر دبے قدموں محتاط انداز میں چلتا، اجڑے ہوئے بیک گارڈن سے گزرتا، سامنے بنے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت پستول پر مضبوط تھی اور آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ بے ہوش زمین پر چت لیٹے بھاری جسامت والے آدمی کے سر سے خون نکلتا جم چکا تھا۔ عاشر نے دوزانوں بیٹھ کر اس کی سانسیں اپنی انگلیاں اس کی ناک کے پاس لے جا کر چیک کی۔ وہ آدمی ابھی بھی زندہ تھا۔ یہ مجھے ان کا ہی ساتھی لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کسی کو اغوا کروانے کے لیے۔ میرے حساب سے اس آدمی کو کسی نے سیلف ڈیفینس میں مارا ہے کیونکہ ایک ہی وار سیدھا سر پر سامنے سے کیا گیا ہے اور کوئی چوٹ کے نشان تک موجود نہیں ہیں۔ عاشر پرسوچ انداز میں بولا تو پاس کھڑے کانسٹیبل نے اس کی بات پر فقط سر ہلایا اور اس آدمی کو اٹھانے لگا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ یزدان ابھی روحان کو مصروف رکھے ہوئے ہے، تم سب جاؤ اور فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارو اور اسے سیدھا اسپتال بھیج دینا اور مسز یزدان کے ملتے ہی مجھے اطلاع دے دینا۔ میں یہاں سے یزدان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ از آل کلیئر؟ عاشر کی مستحکم آواز پر سب جی سر کہتے باہر بھاگے۔ عاشر کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ سرپٹ کمرے سے نکلا اور دوڑتے ہوئے مین ہال میں پہنچا۔ اس کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ یزدان
اتمرا باکسنگ رنگ میں روحان سے مار کھا رہا تھا۔ وہ اپنی بلٹ پروف جیکٹ اور موبائل وغیرہ وہیں کرسی پر رکھ کر باکسنگ رنگ میں اترا۔ اس نے کھینچ کر روحان کو یزدان سے الگ کیا تھا۔ یزدان وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کے لبوں پر سرسراتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ ان آبی لبوں سے اونچی اونچی بڑبڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، اشمل کہاں ہو جانا، مجھے تکلیف ہے، پاس آؤ۔ وہ مدہوشی کی حالت میں بے ربط الفاظ ادا کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ کے پاس گہرا نیل اور جسم مار کھانے سے سن پڑ چکا تھا، ناک سے خون رس رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا باکسنگ چیمپئن چاہتا تو پل بھر میں روحان کو پچھاڑ سکتا تھا۔ عاشر نے پیدر پہ روحان کو روئی کی طرح دھن کر رکھ دیا۔ روحان اس اچانک افتاد پر بھوکلا گیا تھا۔ اسے اپنا بچاؤ کرنے کا موقع تک نہیں ملا۔ عاشر اسے زمین پر پٹکتا اپنے ہاتھ سے ماتھے پر آیا۔ پسینہ صاف کرنے کے بعد یزدان کی جانب آیا۔ مولانی پلیز واپس آ جاؤ میرے پاس، میرا تمہارے بغیر نہیں کوئی بھی، میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اتنی تکلیف میں بھی مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ عاشر نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ مار دوں گا میں اسے، کوئی نہیں بچا سکتا یزدان کو۔ روحان جنونی انداز میں اٹھا، عاشر کو دور پھینک کر یزدان کو ایک بار پھر مارنے لگا۔ عاشر کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے بغیر دیر کیے روحان کو یزدان سے الگ کیا اور اب کی بار بغیر لحاظ کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ عاشر کی ٹیم کے کچھ لوگ یہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے بمشکل ان دونوں کو الگ کیا اور روحان کو ہتھکڑیاں پہنائی۔ یزدان کو اٹھاؤ، اسے جلد از جلد میڈیکیشن کی ضرورت ہے۔ تم میں سے 2 لوگ اسے لے کر اسپتال جاؤ اور باقی یہاں مسز یزدان کو تلاش کرو۔ عاشر نے اپنے ناک سے ہاتھا پائی میں لگی چوٹ سے نکلتا خون اپنے کف سے صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ 2 کانسٹیبل یزدان کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگے۔ البتہ 3 آفیسرز ابھی بھی جنونی روحان کو پکڑے کھڑے تھے۔ تمہارا علاج تو میں پولیس اسٹیشن جا کر کروں گا، پھر تیرا باپ بھی تجھے چھڑوا نہیں پائے گا۔ سیدھا سیدھا بتا کہ اشمل کہاں ہے اور کون کون اس جرم میں تمہارے ساتھ دے رہا ہے۔ عاشر نے روحان کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، اشمل، اس یزدان کی بیوی کو تو نتاشا نے اب تک کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہوگا، بیچاری کہیں منہ چھپاتی پھر رہی ہوگی۔ روحان کی جلتی زبان کو عاشر کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے روکا، لیکن وہ ہموس کہے لگا رہا تھا، کون نتاشا، بتا کہاں ہے اشمل، اور اب سچ سچ بتا دے ورنہ انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ نتاشا یزدان کی گرل فرینڈ ہے جو یہاں سے اب تک فرار ہو چکی ہوگی اور اس کے پاس اشمل بھی ہوگی۔ تم لوگ بیچارے مجنوں کو بچانے میں لگ گئے اور لیلا کو کوئی اور لے اڑا۔ روحان نے باقاعدہ افسوس ظاہر کیا تو عاشر نے صبر کا گھونٹ بھر کر آفیسرز کو اسے لے جانے کے لیے کہا۔ روحان کی بات کافی حد تک سچ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ یہاں اشمل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن پھر اس آدمی کی یہ حالت کس نے کی؟ عاشر بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ پریشے اس زندان سے نکل کر اپنے اسلام آباد والے گھر آ چکی تھی۔ یہاں کی در و دیوار اور چیزوں کو دیکھ کر اس کی والدین کی یاد تازہ ہوئی تو بھل بھل آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑتے بہنے لگے۔ یہ گھر ان تینوں کی چھوٹی سی دنیا تھا جو 5 کمرے اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ چاہے یہ گھر بختیار خان کی حویلی سے بڑا نہیں تھا، لیکن یہاں جو سکون تھا وہ کہیں اور میسر نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات، یہاں اس کے والدین کے قاتل نہیں بستے تھے۔ اس نے دیوار پہ نصب تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا جس میں اس کے بابا کے ساتھ ایک طرف ولی اور دوسری طرف صہیب موجود تھا۔ وہ آخری بار اس گھر کو دیکھنے آئی تھی کیونکہ حویلی میں اس کی غیر موجودگی کا علم ہوتے ہی کہرام مچ جانا تھا۔ پریشا نے دل میں اٹھتی تکلیف کے زیر اثر آنکھیں مون لی تھیں۔ ولی کی جان لیوا سرگوشیاں آج بھی اس کے کانوں میں رس گھولتی تھیں۔ وہ کسی طرح ان سے جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اس کی نیندیں تباہ ہو چکی تھیں کیونکہ اسے ولی کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت ہو چکی تھی اور عادتیں ہمیشہ انسان کو اذیت دیتی ہیں۔ پری ہو تم میری، محبت نہیں عادت ہو چکی ہے مجھے تمہاری ان آنکھوں میں اپنا عکس ہر پل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولی نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر اپنا پرحدت لمس چھوڑا تو وہ اندر تک کانپ گئی۔ اس کی شدتیں اس نازک جان کے لیے ہمیشہ امتحان بن جاتی تھیں۔ خان، امو جان انتظار کر رہی ہوں گی میرا، وہ قسمساتے ہوئے بہانہ بنانے لگی، لیکن ولی نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ تمہارے ان گالوں پر اپنی قربت کے کوس و قزح کے رنگ کھلتے دیکھنا چاہتا ہوں خانم۔ وہ بہکی نگاہوں سے اسے پزل کرتا اپنی شیف اس کے گالوں پر رگڑ گیا۔ پریشے کی گندمی رنگت میں
سرخیاں کھلیں، اس کا دل پسلیاں توڑ کر نکلنے کو بےتاب ہوا۔ تمہارے ان لبوں کی مسکراہٹ کی وجہ بن جانا چاہتا ہوں پریشے ولی خان، میری سادگی دیکھو میں کیا چاہتا ہوں، ولی نے زمائنی انداز میں کہا تو اس کے کچھ بولنے کے لیے پھڑپڑاتے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اپنی من مرضی کرنے کے بعد وہ خود اس سے الگ ہوا، البتہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے کھڑا رہا۔ اسے شاید پتہ تھا کہ وہ اگر اسے تھامتا نہ تو وہ ابھی زمین بوس ہو جاتی۔ خان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ پریشے نے سرخ چہرہ اٹھا کر اس سے اپنی آنکھوں میں امید لیے پوچھا۔ وہ انگلی کو حرکت دیتی اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھ رہی تھی۔ ولی کو اس کی یہ ادا بہت بھائی تھی۔ اس کی ہلکی مونچھوں تلے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، لیکن جو تم سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس نے سنجیدگی سے دو بدو جواب دیا۔ تو پریشے کے حرکت کرتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں؟ اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ وہ پچھلی بات کو بھول کر اس سے استفسار کرنے لگی۔ آج تو جیسے پریشے نے اسے باتوں میں لگانے کی قسم کھا لی تھی۔ ولی صبر کے گھونٹ بھر کر اس بات میں سر ہلا گیا اور اس کا ہاتھ پھر سے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ پریشے کا دل خوشی سے پھول چکا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کی الفتوں کے حصار سے آزاد اپنے گھر میں کھڑی اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے کھڑے سنجیدہ نقوش کو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتی سسکی۔ ولی آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ اپنے آقا جان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی موت، بلکہ موت نہیں قتل کو فراموش کر دوں۔ میری عصمت، میری عزت نفس کو رون دیا ہے آپ نے۔ محبت ہے مجھے آپ سے، لیکن اپنی عزت نفس کے آگے ایسی ہزاروں محبتیں قربان۔ میرے دل میں چاہے جتنی بھی محبت ہو آپ کے لیے، لیکن زبان پر ہمیشہ کفر رہے گا۔ میں کمزور سہی، لیکن وہ پاک ذات ہرگز کمزور نہیں ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ بہتر انصاف کرے گا۔ میرے بابا کے قتل کا میں زخم سہتے سہتے مظلوم نہیں بن سکتی۔ ظلم میں مظلوم بھی اتنا ہی شریک ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ میں مظلوم نہیں مسیحا بنوں گی، اپنے بابا اور زہیب لالا کی طرح دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھوں گی تو اپنے زخم بھی مندمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے بابا کے مجھے ڈاکٹر بنانے کے خواب کو تعبیر کی صورت دینی ہے مجھے۔ وہ اپنے لاشعور میں ولی سے مخاطب تھی، اس کے عزائم پختہ اور اللہ پر ایمان کامل تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر دوبارہ دیوار پر ٹانگ دی اور اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ہر طرف سوگ اور آنسوؤں کا عالم تھا۔ یہاں کسی کی موت کا گمان ہو رہا تھا، موت بھی ایسے انسان جس کی آخری رسومات کرنے کے لیے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اشمل کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ ولی اسے حویلی کا کہہ کر لایا تھا۔ یہ سفید اونچے ستونوں والی حویلی ہی تھی، لیکن یہاں کی موجودہ حالت ابتر تھی۔ عورتیں ایک طرف پردہ لگا کر بیٹھی ہوئی کلام پاک پڑھ رہی تھیں، ان کی آوازیں اشمل کو سنائی دے رہی تھیں۔ البتہ مردوں کے لیے لان کی دوسری طرف اہتمام کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ آپس میں گلے ملتے شاید مرحوم کی موت کا افسوس ظاہر کر رہے تھے۔ ولی نے ایک ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے اشمل کو اندر لے جانے کے لیے اور خیال رکھنے کا کہا تو ملازمہ مؤدب سی سر جھکا گئی۔ ولی بھائی یہاں یہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنا حلق خشک حلق تر کرتی ہوئی بمشکل اٹکتے ہوئے اپنے ہمراہ کھڑے ولی سے استفسار کرنے لگی۔ اس نے ملازمہ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ولی کو دیکھا، جس کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر سامنے آتے میت کو لان میں رکھنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ امی! اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اشمل نے بھی وہیں دیکھا جہاں اب میت کو لوگ رکھ کر جا چکے تھے۔ ایک آدمی نے سفید کفن سے زہیب کا چہرہ باہر نکالا تو اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ یہ ڈاکٹر زہیب یہاں کیسے؟ آپ نے کہا تھا وہ ٹھیک ہیں، انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ پھر یہ سب کیوں؟ جواب دے مجھے، وہ زخمی تھے۔ پھر یہ؟ وہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اسے بچاتے ہوئے بے موت مارا گیا تھا۔ جن نیلی آنکھوں کے نثار جانے والے تاثر کے حصار میں وہ رہتی تھی وہ اب بند تھی۔ خزاں کا موسم آیا تو اس بہاروں کا پیام دینے والے شہزادے کو گہری نیند سلا گیا۔ لان میں موجود درخت کی ٹہنیوں پر بھی پھول جھڑ چکے تھے اور پتے سوکھ کر نیچے گر رہے تھے۔ فجر کی اذان ہوئے چند گھنٹے گزر چکے تھے۔
دور افق سے سورج کی کرنیں ہر چیز کو منور کر رہی تھی، ہر جگہ اندھیرے کے بعد نور پھیل رہا تھا۔ ایسے میں سفید کفن میں لپٹا وہ شہزادہ بے حسواں حرکت لیکن پرسکون آنکھیں بند کیے تھا۔ وہ بھی سراپا نور تھا، اس کے نرم مزاجی اور انکساری کا تو ہر کوئی گرویدہ تھا، اسی لیے اسے آخری بار الوداع کرنے مجمع جمع ہو چکا تھا۔ چھوٹے خان کی عمر تو نہیں تھی مرنے کی، بیچاری خانم بی بی کا کیا حال ہوگا۔ بختیار خان کے ظلم سے بچانے والا زہیب خان واحد مسیحا تھا۔ ایک آدمی نے میت کو دیکھتے افسوس کا اظہار کیا تو چہمے گوئیاں بڑھنے لگی۔ اس آدمی کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مرا نہیں تھا، وہ تو قربان ہو کر محبت کی کتابوں میں امر ہو چکا تھا۔ اس مسیحا کو کسی نے مسیحائی نہیں بخشی تھی جس نے ہر انسان کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ وہ لہو لہان سڑک کے کنارے دم توڑ گیا تھا۔ ولی میں اتنی سکت باقی نہیں رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی میت کو کندھا فراہم کر سکے۔ اماں جان اللہ کی رضا میں راضی تھی، وہ جانتی تھی کہ موت برحق ہے، ان کے بیٹے کا بھی وقت آ چکا تھا۔ ان کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے لیکن وہ جاہل عورتوں کی طرح بین کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی جس کے سپرد اب ان کا بیٹا تھا۔ اماں جان لڑکھڑا کر گر جاتی کہ بختیار خان نے انہیں سہارا دیا۔ اپنی زندگی کے اتنے سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد آج موت کے موقع پر ان کے شوہر نے پہلی بار انہیں بے عزت کرنے کے بجائے سہارا دیا تھا۔ بختیار خان کے کندھے بوجھل ہونے لگے تھے، گناہوں کا بوجھ اور اپنے جوان بیٹے کی موت نے انہیں ایک دم سے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی ہر بات سے اختلاف کرنے والا اور ان کی ہر ظلم پر آواز اٹھانے والا زہیب بختیار خان ان کا بیٹا جیسا بھی تھا انہیں عزیز تھا۔ ان کی پہلی اولاد ان کا فخر تھا۔ وہ ظالم ضرور تھے لیکن اب اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے کتنی ماؤں کی گود اجاڑی تھی لیکن اپنے بیٹے کی موت نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے سامنے اب لوگ زہیب کی میت کو کندھا دے کر اٹھا رہے تھے۔ کلمہ شہادت اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لوگ جنازے کو کندھے دیتے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی جادو کرتی آنکھیں جن کے حصار میں ہمیشہ ایک شہزادی رہتی تھی اب بند تھی۔ کسی نے ولی کو ہلا کر ہوش دلایا تو وہ بھی آنسو اپنی آستینوں سے صاف کرتا جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ تمہارا بڑا بھائی جب تک زندہ ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ولی کے کانوں میں زہیب کی آواز کی بازگشت ہونے لگی۔ ولی کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے۔ اتنا آسان نہیں تھا اپنے بھائی کو آخری بار رخصت کرنا۔ وہ بھائی جو اس سے محض 3 سال بڑا ہونے کے باوجود اسے ہمیشہ باپ کی طرح گائیڈ کرتا تھا۔ اسے یاد تھا جب بچپن میں ایک لڑکے سے اسکول میں اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اسے سر پر چوٹ لگی تھی تو اس کا نرم مزاج بھائی اتنا برہم ہوا تھا کہ اس لڑکے کی کمپلین اس کے باپ سے کرنے کے علاوہ اسے سسپینڈ کروا کے دم لیا۔ لالا معاف کر دیں، اب تو آپ کی شہزادی بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ لالا واپس آ جائیں، میں رو رہا ہوں یار۔ آپ تو کہتے تھے آپ ہمیشہ موجود رہیں گے اور مجھے کبھی آپ کے ہوتے ہوئے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی کی صدا دل سے صدا نکلی لیکن سننے والا اس سے محروم تھا۔ وہ تو گہری نیند سو رہا تھا ورنہ اپنے بھائی کو فوراً گلے لگاتے ہوئے لالا کی جان کہتا۔ زہیب لالا، اس کا دل چیخ کر پکارنے لگا۔ ولی لوگوں کے ساتھ جنازے کے لیے نکلتے قبرستان کی طرف گامزن تھا۔ قبرستان ہی تو وہ واحد جگہ ہے جو سب کی آخری جائے پناہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں پرسکون ہیں کیونکہ ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ قبر کا عذاب جھیلتے ہیں، ان کے گناہ انہیں پرسکون نہیں رکھتے۔ اشمل کے لب کپ کپانے لگے تھے، اس کے جسم سے جان جا رہی تھی، ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ زمین بوس ہونے والی تھی کہ پاس کھڑی ملازمہ نے اسے گرنے سے بچایا۔ بی بی سنبھالے خود کو ورنہ چھوٹے خان ہمیں بولیں گے کہ ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ آئے میں آپ کو حویلی کی آرام گاہ میں لے کر چلتی ہوں، ساتھ ہی آپ کو کچھ کھانے کے لیے بھی دینا ہے۔ ملازمہ اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ بی بی جی کچھ چاہیے کیا؟ آپ کو کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ آپ کو زخم بھی آئے ہیں، چھوٹے خان کے آتے ہی میں انہیں ڈاکٹرنی بلانے کا کہہ دوں گی۔ ملازمہ نے ساکھ کھڑی اشمل کے زخموں کا معائنہ کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ بھی ہوش میں آئی۔ جائے نماز چاہیے اور چند صاف کپڑے بھی۔ اشمل کے کہنے پر ملازمہ سر ہلاتی اسے چیزیں مہیا کرنے کے لیے جا چکی تھی۔
اشمل کو اتنے آسائشوں سے بھرپور بڑے گھر میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے یکلخت اپنا سر پر پہنا حجاب اور جسم پر موجود پھٹا ہوا عبایا اتارا تو کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ اسے صہیب کی موت کا صدمہ تھا۔ وہ شہزادوں جیسا مسیحا کیسے اتنی جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ اسے حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لگنا تھا۔ ملازمہ اس کی مطلوبہ چیزوں کے ساتھ کھانے کی ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا سوگوار حسن دیکھ کر اسے اشمل پر رشک آیا۔ وہ خود ایک پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن جو کشش سامنے کھڑی لڑکی میں تھی وہ شاید ہی کسی میں پائی جاتی۔ لمبے کمر کو چھوتے شہد رنگ بالوں کا جوڑا بنائے، سرخ و سفید رنگت، کھڑی ستواں ناک، جگہ جگہ ہاتھوں پر پڑی خراشیں اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والی سرخ رخساروں کے عارضوں پر جھکی اس کی سرمئی آنکھیں، جن میں تھکن، دکھ اور تکلیف کی داستان رقم تھی۔ صہیب تو فقط اس کی آنکھوں پر قربان ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر کتنا اچھا کرتی تھی، ورنہ اس کے پیچھے کتنے ہی دیوانے قربان ہوتے۔ وہ انمول تھی اور انمول چیزوں کی حفاظت انہیں چھپا کر کی جاتی ہے۔ جیسے اشمل کو احساس تھا کہ وہ بھی ڈھانپ کر رکھنے کے قابل تھی، بالکل سیپ میں چھپے موتیوں کی طرح انمول اور شفاف، جس کو ہاتھ لگانے سے بھی میلا ہونے کا خدشہ ہو۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑنے لگے تھے۔ وہ خود کو بمشکل سنبھالے ہوئی تھی کیونکہ ولی کی گاڑی میں اس نے محض پانی کے چند قطرے انڈیلے تھے۔ ملازمہ کو شاید اس کی حالت کا اندازہ تھا، جب ہی بن کہے اس کے لیے کھانا لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ اسے دروازے پر کھڑے دیکھتے ہوئے اس کی محویت کو توڑا تو ملازمہ ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اشمل نے اسے تکلف دیے بنا خود ہی کھانا اپنے لیے نکال لیا۔ اس کا دل تو نہیں تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے اس نے چند نوالے زہر مار کر اپنی بھوک سے بے حال ہوتے پیٹ کو آرام دیا۔ یزدان نے اسے اپنے سامنے پا کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کا دل سجدہ دینے کو چاہا تھا۔ وہ اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی۔ یہاں بات اس کے لیے زندگی کی نوید لائی تھی۔ عاشر اسے روحان سے بچا کر اسپتال لے گیا تھا، جہاں وہ ہوش میں آتے ہی اشمل کی گردان کرتا اور چیخنے چلانے لگتا تو ڈاکٹر کو اسے مجبوراً بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی عاشر نے اشمل کو بہت ڈھونڈا، لیکن بے سود واپس لوٹا۔ دوسری بار یزدان نے ہوش میں آتے ہی کسی کی نہیں سنی اور اپنے گھر واپس آ گیا تو مجبوراً عاشر اور عروسہ بھی اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی آئے۔ اس نے بغیر دیر کیے سب کی موجودگی کو فراموش کر کے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہا تھا۔ اس کی جسارت پر اشمل سٹپٹاتے ہوئے اسے دور کرنے کی تگودو میں لگ گئی، لیکن یزدان اسے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں یزدان، پیچھے ہٹو، ولی اور عاشر بھائی کیا سوچیں گے؟ اور عروسہ بھی کھڑی ہے۔ اشمل نے دبے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا۔ یزدان نے اس کی مہک سانسوں میں اترتی محسوس کی تو دل کو گویا راحت ملی تھی۔ کون؟ ولی۔ انہوں نے مجھے بچایا تھا نتاشا سے۔ میں اس جگہ سے بھاگ آئی تھی، لیکن ولی بھائی نے ہی مجھے بچایا۔ یزدان نے سر اٹھا کر ولی کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ اشمل اسے یہ تک نہیں بتا پائی تھی کہ ولی نے اس سب سے اپنی جان سے عزیز بھائی تک کو کھو دیا۔ اس سب میں تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں لاکھ برا سہی، لیکن یہ سزا مت دینا۔ میں بہت تڑپا ہوں اشمل، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا، میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے سرگوشی میں بولا، مجھے خود میں بس جانے دو، یہ دنیا بہت خود غرض ہے، تمہیں میری پناہوں میں بے غرض محبت ملے گی، تم مجھ سے دور نہیں ہونا، کیونکہ اب میں تمہیں کبھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ اشمل نے جھینک کر پوری طاقت لگاتے دور ہونا چاہا تو یزدان اس کی فطری جھجک شرم کو محسوس کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے اشمل کا ہاتھ کمرے میں لا کر چھوڑا اور اسے گھما کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے شعلہ اگلتے دل کو راحت ملی تو آنکھوں کی سرخی میں کمی آئی۔ پیچھے کھڑا ولی جو اسے یہاں صہیب کا جنازہ اٹھنے کے بعد چھوڑنے آیا تھا، یزدان کی دیوانگی کا قائل ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا اور اس نے اسے داد دی۔ ولی نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھی، اس کے بھائی کی چاہت تھی وہ لڑکی۔ اس نے عاشر پہ ایک سرسری نظر ڈالی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اب تو مجھ سے فرار کا وہی جواز نہیں بنتا، تم میری تڑپ سے واقف نہیں ہو جو تمہاری جدائی میں میرے روح کو گھائل کر رہی تھی۔ ایڈکٹ ہو گیا ہوں تمہاری خوشبو کا مولانی۔ اس نے اشمل کا حجاب اتارتے ہوئے اس کے شہد رنگ بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کے لب
اب اس کے بالوں سے سرایت کرتے گردن تک آ چکے تھے۔ کتنی دفعہ وہ مرا تھا، اس کی غیر موجودگی میں یزدان کی بڑی ہوئی شیپ کی چبھن سے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر دور ہونا چاہا، پر یزدان نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی آہنی ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر بے بس کر دیا اور قطرہ قطرہ کر کے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ یزدان، آپ مجھے بے وفا تو نہیں سمجھتے؟ وہ پھولے تنفس کے ساتھ بھیگی آواز میں بولی۔ تو وہ چونکا۔ میں تمہیں کبھی بے وفا نہیں سمجھ سکتا جانا۔ وفا تو تمہاری میراث ہے۔ تمہاری غیر موجودگی یا صہیب کے ساتھ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی ایک پل کے لیے مجھے تمہارے کردار پر شک نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کبھی کسی مجبوری کے علاوہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن حالات ہم سے بہت کچھ کروا لیتے ہیں۔ تمہاری گردن اور چہرے پہ یہ زخم کیسے آئے؟ اس ذلیل انسان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ کہو تو ڈاکٹر کے ہاں چلیں۔ نہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو یہیں بلا لیتا ہوں۔ تم بیڈ سے ایک قدم نیچے مت اترنا، ابھی میں ملازمہ سے تمہارے لیے فریش جوس منگواتا ہوں۔ یزدان نے متفکر سا اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی خراشوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، اپنے زخموں کی فکر نہ کرنے والا آج ایک لڑکی کی خراشوں تک کی فکر میں مبتلا تھا۔ اشمل کی چوٹیں تکلیف سے کم درد کر رہی تھیں۔ ان کے نشان بھی واضح نہیں تھے، لیکن پاس آنے پہ ہلکے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ یزدان، پلیز ریلیکس، ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ولی بھائی نے میرا ٹریٹمنٹ کروا دیا تھا، یہ سب چوٹیں ہاتھا پائی میں لگی تھیں، لیکن مجھے اب سب ٹھیک ہے۔ اشمل نے ڈاکٹر کو کال ملاتے یزدان کو بازو دبوچا تو اس نے موبائل کان سے ہٹایا۔ یہ اتنی سی چوٹیں لگ رہی ہیں تمہیں، تم کہہ دو کہ تم ٹھیک ہو، لیکن مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک ڈاکٹر آ کر خود نہ دیکھ لے۔ ان لوگوں کی تو میں وہ حالت کروں گا کہ موت مانگیں گے۔ اس کی دہاڑ پر اشمل کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ اسے ریلیکس کرنے کا نہیں بچا تھا، تو وہ اس کا موبائل دور اچھال کر اس کے چوڑے سینے سے لگ کر اس کے گرد بازو حائل کر گئی۔ شعلہ جوالہ بنے یزدان کی دھڑکنیں اور جسم ایک پل کے لیے ساخت ہوئے تھے۔ اس کے دھڑکتے دل پر جیسے پانی کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اس کا سکون، اس کی شریک حیات تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر گزار ہوتا کم تھا۔ اس نے بھی دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اشمل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اتنی جرات کرنے کے بعد اس کا دل سہما ہوا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ باہر سب ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، ورنہ وہ اسے کہیں دور لے جاتا جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ مولانی، تم بہت اچھی ہو، مگر میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری ذات ہمیشہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنی اور تم نے ہمیشہ مجھے بدلے میں راحت دی۔ میں تمہارے جتنا اچھا تو نہیں بن سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھے اپنا ہمسفر کہتے ہوئے فخر ہو۔ یزدان نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کی آواز گلوگیر تھی۔ اشمل کو آنسو اپنی گردن پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس سے لگی ہوئی تھی۔ اس وقت ڈرا سہما بچہ لگ رہا تھا۔ بس یزدان، تم بہت اچھے ہو۔ جسے اچھا بننے کی چاہ ہو وہ پہلے ہی اچھا ہوتا ہے۔ وقت اور حالات اکثر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت پانے والے سنور جاتے ہیں۔ مشکل حالات سے گزر کر ہی انسان کو تراش کر سونے کی طرح کندن بنایا جاتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ بے شک وہ بہترین مصور ہے۔ اشمل نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی چوڑی پیٹھ سہلائی۔ یزدان کو اپنے دل سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اللہ کے آگے جھک کر بکھر کر دیکھا تھا۔ اسے اللہ نے اپنی رحمت سے سمیٹ لیا تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، تمہاری صورت میں اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دی ہیں مولانی۔ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے پھر؟ میں کیا کروں کہ اس پاک ذات سے اپنی محبت ظاہر کر سکوں؟ یزدان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے ہاتھ تھام کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اشمل کے نازک ملائم ہاتھوں کی پشت کو وہ اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ جو اللہ اسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر تنہائی میں چھپ کر گناہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات لڑکھڑا جاتے ہیں مگر فوراً سنبھل بھی جاتے ہیں۔ وہ خواہش بھی رکھتے ہیں اور خواب بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی خواہش خالص ہونی چاہیے۔ خالص ہوتی ہے۔ جب روزانہ نامہ اعمال لے کر فرشتے جاتے ہیں تو کوئی ایک نیکی خالص اللہ کے لیے بتاتے ہیں
وہ انہیں اس ایک نیکی پر استقامت اور تقویٰ سے جانتے ہیں۔ وہ کبھی ان چیزوں سے شدید محبت کرنے والے ہوں جو اللہ کو نہیں پسند اور وہ چھوڑنا ان کے لیے دشوار اور اذیت والا ہو، مگر وہ چھوڑنے کی مسلسل کوشش کرتے ہوں، صرف اللہ کی محبت اور ڈر سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اشمل کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اشمل کے لب ہل رہے تھے اور وہ ان لبوں سے ادا ہوتے الفاظ کے زیر اثر ایک طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ شہزادوں جیسی شان والا یونانی دیوتا اپنی شہزادی کے قدموں میں بیٹھا ہوا دلکشی سے مسکرایا۔ ان سرمئی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر اس کی بھری آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ کمرے کی فضا میں بوجھل پن اترا تھا۔ یزدان اوپر آ کر بیٹھو، اب اللہ مجھے گناہ دے گا کہ کیسی بیوی ہوں جس کا شوہر اس کے قدموں تلے بیٹھا ہے۔ اشمل کے گھرکنے پر وہ اس کے برابر میں دراز ہوا اور دھم کی آواز کے ساتھ بیڈ پر گرا۔ اشمل اس افتاد پر سنبھل نہ پائی اور یزدان کے چوڑے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ اس کے شہد رنگ بال یزدان کے چہرے پر بکھرے تو اس کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے بال سمیٹے۔ یزدان باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے، چھوڑے مجھے پلیز، کیا سوچیں گے سب کہ اتنی دیر کہاں تھے ہم، کچھ تو خیال کریں۔ اشمل نے اپنا منہ موڑ کر کہا تو اس کے لبوں پر جھکنے والا یزدان اس کی گردن کو ہی نشانہ بنا گیا۔ اشمل نے تڑپتے ہوئے کھینچ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں باقی سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دیوانے کی فکر کرو جو تمہارے فراق میں آدھا ہو چکا ہے۔ سب یہی سوچیں گے کہ میں تمہارا دیوانہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ مولانی اب مجھ پہ توجہ دو بس۔ یزدان کے دو ٹوک کہنے پر وہ اپنا آپ ہار کر اس کے سپرد کر گئی۔ آسمان پر چمکتا چاند عارضی جدائی کے بعد اس ملن پر شرم سے بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ ستاروں کی چمک اس شہزادے کی بھوری آنکھوں کی چمک کے آگے مانند پڑ گئی تھی۔ نئی صبح بہت سے گہرے راز سمیٹے ہوئے تھی۔ دبیس پردوں سے سورج کی روشنی چھن کر آتی کمرے کو منور کر رہی تھی۔ گھڑی میں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یزدان نے اسے اٹھتے ہی تیار ہونے کا کہا تھا اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اشمل نے صبح کی مناسبت سے پیرٹ گرین رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی۔ اس نے میک اپ کے نام پر کاجل اور گلوز لگا لیا تھا۔ لبوں پر ایک شرمگین مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے محرم کے لیے پہلی دفعہ سج رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا یزدان اس حسن کی مورت کو دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کالے رنگ کے کاجل نے ان آنکھوں کو مزید دو آشنا بنا دیا تھا۔ البتہ اس کے لبوں پر پنک گلوز دیکھتے یزدان نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ اشمل کو کیا ضرورت تھی اتنے خوبصورت قدرتی لال لبوں کو مصنوعی رنگوں سے سجانے کی؟ یزدان کے قدموں کی دھمک سے اشمل کا دل زور سے دھڑکا، جس سے اس کی پلکیں لرز اٹھیں اور ہاتھ میں پکڑی شال پھسل کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے شہد رنگ بال کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ جانا، آج تمہارے لیے خاص سرپرائز تھا، لیکن لگتا ہے تم میرا موڈ اتنا تیار ہو کر چینج کر چکی ہو۔ میرا فرض ہے کہ اپنی حسین بیوی کو وقت دوں، اسے سراہوں، اسے اپنی باہوں میں سمیٹوں، اس کی تعریفوں میں زمین آسمانی کر دوں۔ یزدان کی بھاری گمبھیر آواز اشمل کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے اشمل کے بال کیچر سے آزاد کیے اور گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو خود میں اتاری۔ یزدان نے اس کی سانسیں رک جانے کے ڈر سے آزادی بخشتے اپنا سر اس کے سر سے جوڑا۔ اشمل اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ اس نے آئندہ کوئی بھی رنگ اپنے لبوں پر لگانے سے توبہ کی تھی۔ آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ اس کے وجود سے یزدان کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بکھری ہوئی یزدان کے ہی سہارے کھڑی تھی۔ یزدان، اشمل بے ساختہ پکار بیٹھی۔ جی جانا، تابیداری سے جواب آیا۔ آپ کسی سرپرائز کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا ہے؟ تمہیں سامنے پا کر سب کچھ بھول جاتا ہوں، پھر تمہیں کیوں یہ دنیا یاد رہتی ہے؟ میں قریب ہوں تو تمہیں بھی بس مجھ میں گم ہو جانا چاہیے، اس دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ چلو۔ یزدان نے جب اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے اسے گھما کر اس کی پشت پر لب رکھے تو وہ حیا سے تڑپ اٹھی۔ یزدان کی شیب کی چبھن سے اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جسم کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر اکٹھا ہو گیا۔ وہ مخمور سا اسے چھو کر سندل کر رہا تھا۔ اشمل اس کے لمس سے پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ مولانی، اگر تمہیں تمہارے اپنے مل جائیں تو کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس کا ایک دم اداس لہجہ محسوس کرتے وہ ٹھٹکی۔ میرے اپنوں میں اب آپ کا بھی شمار ہوتا ہے یزدان، آپ میرے شوہر ہیں تو آپ کو چھوڑ کر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیسے جا سکتی ہے آپ کی مولانی؟ وہ ہمت کرتے بول اٹھی۔ آپ کی مولانی پر یزدان کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ اس نے عقیدت سے اشمل کی پیشانی چومی اور پیچھے ہٹا۔ اس چھونے میں الفت تھی اور ایک مان تھا۔ تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور نیچے چلو، پھر تمہیں سرپرائز پتہ چلے گا۔ اس حال میں تم میرا دل اور بے ایمان کر رہی ہو۔
یزدان نے شرارت سے کہا اور اسے ریلیکس چھوڑ کر اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ اشمل نے سرپرائز کی ایکسائٹمنٹ میں جلد بازی میں اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کے ساتھ نیچے آئی۔ سامنے ہی زمان صاحب کے ہمراہ ان کی اہلیہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھیں۔ دوسرے ڈبل سیٹر پر حسن ربانی اور ان کی اہلیہ دراز تھے۔ البتہ عروسہ اور عاشر کسی بات پر ہنستے ہوئے حسن ربانی کو کسی بات کا جواب دے رہے تھے۔ والدین کی شکل دیکھتی اشمل کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں۔ یزدان کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی ماں کی جانب بھاگی۔ یزدان ساکت سا اپنے خالی ہاتھ کو تک رہا تھا۔ اسے اپنے سرپرائز پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ماما نرگس بیگم کے گلے لگتے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تو ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ کافی دیر ان سے گلے ملنے کے بعد وہ ان سے الگ ہوئی تو زمان صاحب کی نظریں خود کو تکتا پا کر لب بھیج گئی۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے ملنا چاہتی تھی لیکن سب کے سامنے دھتکارے جانے کا ڈر ہر چیز پر حاوی ہو رہا تھا۔ زمان صاحب اس کی جھجک محسوس کرتے اٹھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، جو تم پہ شک کیا ہم نے۔ بیٹیوں کو تو اعتبار سونپا جاتا ہے اور مجھ جیسے بدنصیب انسان نے تمہارا مان توڑ دیا۔ اپنے بدنصیب باپ کو معاف کر دو۔ مجھے ساری سچائی تمہارے شوہر نے آ کر بتائی تو مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ یزدان اتنے دن سے ہمارے گھر آ رہا تھا، تمہارے بے گناہ ہونے کا بتانے پر میری ہمت نہیں ہوئی اس انسان کو معاف کرنے کی جس نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا۔ آج میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ یہ تم پر ہے کہ تم یزدان کو معاف کرتی ہو یا ہمارے ساتھ واپس چلتی ہو۔ زمان صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے گہری مشکل میں ڈال دیا۔ یزدان کافی دنوں سے اس کے پاس معافی مانگنے جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اشمل اپنے گھر والوں سے ملے کیونکہ وہ بے گناہ تھی، قصوروار تو وہ خود تھا۔ اشمل بے یقین سی یزدان کی طرف پلٹی جو اپنے اشتعال کو اندر دبائے صرف اس کی وجہ سے کھڑا تھا، ورنہ پرانا یزدان ہوتا بغیر کسی لحاظ کرے پسٹل لے آتا۔ آج وہ چاہتا تھا کہ اشمل اپنی خوشی کے مطابق فیصلہ کرے۔ رشتے دل کی رضا سے بنتے ہیں، زبردستی جوڑے جانے والے رشتوں کی ڈور جل ٹوٹ جاتی ہے۔ بابا یہ بہت مشکل اور تکلیف دہ فیصلہ ہوگا۔ مشکل فیصلہ نہیں ہے، بس تم اپنے دل کی سنو، سب تمہارے فیصلے کا احترام کریں گے۔ یزدان کا ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے شروع ہو چکے تھے، دل سو کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے سیڑھیوں کے پاس بمشکل ریکنگ تھامے کھڑا تھا۔ عروسہ اب عاشر کے ساتھ خاموش صوفے پر بیٹھی اس کے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ وہ عاشر گواہ تھے یزدان کی دیوانگی کے۔